ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اداس ہو اللہ سے باتیں کرو، خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرو، مشکل میں ہو اللہ سے مدد مانگو، ڈپریشن میں ہو اللہ کے سامنے رویا کرو۔ یقین رکھو، بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تمہارا بھی وہی رب ہے جو ان کا ہے، اور وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے، تب وہ بھی دینے کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ خود تمہیں دعاؤں پہ مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پہ بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس بہانہ ہوتی ہے، بس پھر تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزمائش کی اندھیری سے گزار کر اس کی چاہتوں کی روشنی سے نوازتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی فیصلوں پر بھروسہ بھی رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ نے حضرت حاضرہ کو زمزم تک لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پر تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہی تمہاری بہتری ہو۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ سنو، تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو، تمہارا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سنو، تم مشکلات کو خود پر حاوی نہ ہونے دو، تمہارا اللہ تمہاری سب مشکلوں سے بہت بڑا ہے۔ سنو، تم ماضی کے پچھتاوے کو جان کر روک نہ بڑھاؤ، تمہارا اللہ بہت بخشنے والا ہے۔
سنو، تم اللہ پر توکل قائم رکھو، بہت جلد اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ سنو، تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے زخم بھرنے والا ہے۔ سنو، تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ سنو، تم دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ سنو، سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے، اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد تمہیں لوٹا دیں گے۔ وہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچے کی ایک سسکیاں بھی سہ نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے، تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس کی ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت، جب اللہ ہے نا۔ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہر طرف سے تمہارے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تو اللہ کو اپنے جینے کی وجہ بنا لو، کیونکہ ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو، بس تمہیں آزما رہا ہو۔ اور جب تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہونے لگے تو سجدوں میں گر جایا کرو اور اس رب سے دعا اور صبر کی طلب کیا کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری تقدیر ہے وہی تمہارے حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔